الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور حق و باطل کو الگ کر دینے والا قرآن نازل فرما۔ اس سے متصل جو پہلی آیہ کریمہ ہے، اس کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ جہاں قرآن کریم تصدیق کرتی ہے سابقہ کتب کی، وہاں سابقہ کتب سے متعلق ارشاد فرمایا، اسی نے کتابوں کی اور اسی نے نازل فرمائی تورات اور انجیل، اس سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ جب اس آیہ کریمہ کو اللہ کریم کی ان کتب سابقہ کے عطا پر آپ مشترک کر کے پڑھیں گے تو اللہ کریم نے یہ اپنا کلام ذاتی مخلوق کے لیے رہنمائی کے لیے نازل فرمایا اور حق و باطل کو الگ کر دینے والا فرقان، کہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر دے کہ کہیں نہ کوئی آمیزش رہے اور نہ کہیں کوئی شائبہ باقی بچے۔ تو یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اور فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب ابتداءً آپ غور فرمائیں صورت آل عمران میں کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت بیان فرمائی گئی، حی القیوم اس کی شان بیان فرمائی گئی، صفات بیان فرمائیں گے۔ پھر وہ نزول قرآن کریم جو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے، جو انسانیت کو اپنی عمر کی معراج اور اپنی جو عقل و دانش اور سمجھ، اس لیے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لیں، آپ علیہ السلام کی اولاد میں ایک کوا جو ہے وہ دوسرے کوے کو دفنانے کا سبق دیتا ہوا قرآن کریم کی آیت میں ملتا ہے۔ تو انسانیت کی جو بلوغت ہے اور عقل و دانش کی جو انتہا ہے، جیسے بالعموم آپ اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو جو 40 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں ہر طرح سے جو عقل، دانش، تجربہ، استعداد، ہر طرح سے ایک بندے کو تقویت پہنچ چکی ہوتی ہے، اور جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے، جس استعداد کو اس نے پہنچنا ہوتا ہے، وہ تقریباً اس کی مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جو انسانیت اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک آپ درمیان میں دیکھیں لگ بھگ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، مختلف رنگ و نسل میں، مختلف قبائل میں، مختلف حدود میں۔ جو قانون قدرت کا اطلاق ہے وہ مختلف حدود میں رہا، اور احکامات دین تبدیل ہوتے رہے، حالات، ضرورت، موقع کے مطابق اللہ کریم عطا فرماتے رہے۔ لیکن ایک جو بنیادی بات ہے کہ وہ جو خبر ایمانیات کی ہے وہ بھی ایک رہی، اور دوسری جو ہے کہ جس مخلوق کو اللہ کریم رہنمائی عطا فرما رہے ہیں، وہ رہنمائی جہاں ان کے لیے راہ ہدایت کا سبب ہے، وہاں اللہ کریم نے ان پر رحمت فرمائی کہ ان کی ضرورت اور ان کی احتیاج جو ہے وہ پوری ہوتی رہی۔ اور اگر اس سے ہٹ کر تاریخ انسانیت میں کسی نے عمل کیا تو یقیناً وہاں ظلم ہوا، وہاں زیادتی ہوئی۔ اگر کوئی فریق خوش ہے تو بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کے حقوق سلب کیے گئے، اور اس کی خوشی اطمینان بخش نہیں ہوگی، اس لیے کہ ظلم پر کوئی شے بھی جو قائم کی جاتی ہے، نہ اس میں استحکام ہوتا ہے، نہ اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور نہ وہ کسی کو خالص خوشی دے سکتی ہے۔ اس سارے حصوں سے آپ جب دیکھتے آتے ہیں
تو اللہ کریم نے جہاں جو کلام عطا فرمایا اس کی جو بنیادی حصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کریم نے اس سے پہلے جو تورات و انجیل نازل فرمائیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یہ مخلوق کی ضرورت تھی، اللہ کریم نے ان کی ضرورت پوری فرما دی۔ اور اسی طرح پھر قرآن کریم بار دیگر اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ پہلے کتاب حق جو ہے بیان فرمائی، پھر دوبارہ قرآن کریم کو حق و باطل کا فرق اور واضح اور تفریق کامل کرنے کا حصہ جو ہے وہ قرآن کریم سے متعلق ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جب انسانیت اپنے بلوغت کے مقام کو پہنچ چکی تو پھر جو اللہ کریم نے حکم عطا فرمایا، اللہ کریم نے جو رہنمائی عطا فرمائی، اس میں کوئی وقت کی، کوئی علاقے کی قید نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور اتنا جامع اور اکمل فرمان ہے کہ دنیا کے کسی خطے، کسی قوم، کسی وقت جو حکم ہے اس کے مطابق اطلاق کیا جائے تو وہ ان کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ اور حق و باطل کو قرآن کریم اتنا واضح فرماتا ہے کہ جو اس میں آمیزش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی آمیزش ہو نہیں پاتی۔ اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیا ہے، اور اس کی حفاظت میں یہ جو بنیادی حصہ ہے اس کی تکمیل ایسی ہے کہ قرآن کریم ہی کی آیا کریمہ بیان فرماتی ہے کہ نہ کوئی شے اس میں پہلے سے داخل کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی شے اس میں آخر سے داخل کی جا سکتی ہے، کہ اس میں کہیں کوئی شے کمی بیشی کی جائے تو وہ جو ایک جامع اور اکمل حصہ ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی اس میں کسی طرح کی آمیزش کر نہیں سکتا۔ اور اللہ کریم نے یہ مخلوق کی رہنمائی کے لیے فرمایا، مخلوق کی ضرورت ہے اور مخلوق کو اس ضرورت کی تکمیل نصیب ہوئی، لیکن بدبختی اس لیے کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ انکار ضد سے کرتے ہیں، تکبر سے کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اللہ کریم نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں جس کا امتحان لیا جانا ہے اس کو امتحان کے مطابق استعداد اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ عبادات میں بہت بڑا جو حکم ہے وہ فرائض، اور فرائض میں بہت بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اب نماز میں قیام بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایسا رکن ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوتی، لیکن جہاں مجبوری ہے دینی حکم اس مجبوری کے مطابق جو ہے وہ آسانی عطا فرما دیتے کہ تکمیل ہو سکے۔ اب اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا قیام بیٹھنے میں ہی اسے شرف قبولیت نصیب ہو جائے گی، بیٹھ نہیں سکتا تو اس کا لیٹنا جو ہے اس کے حکم میں اس کے لیے اس کا لیٹنا جو ہے وہ آسانی عطا فرما دے۔ اسی طرح روزہ و عبادت ہے کہ جو اقوام سابقہ کے حوالے سے بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اب روزہ دار کو ایک ایسی حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے جو ایک اس عبادت کی بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ روزہ دار کو جو رمضان المبارک ہے، جو روزہ ہے، روزہ دار کو ایک حضور حق کی کیفیت دیتا ہے۔ بغیر رمضان میں جو روزہ ہے اس کی اپنا مقام ہے، لیکن جو رمضان المبارک میں ہے اس کا اپنا مقام ہے۔ تو وہ جو حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے معزز سامعین کرام، وہ بندے کو اس قابل کرتی ہے کہ یہ ادراک ہو کہ میں مخلوق ہوں۔ اب مخلوق کی محتاجی اور اس کی یہ احتیاج کو قرآن کریم پوری فرما رہا ہے، لیکن جو انکار کرتا ہے یہ امتحان گاہ ہے۔ اگر کوئی پابند کر دیے جاتی کہ ہر ایک کو پابند ہے تو پھر امتحان تو نہ ہوتا۔ تو جو اختیار کسی کو دیا گیا ہے وہ یہ اختیار ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔
جب وہ کسی راہ کا انتخاب کرتا ہے تو اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات، اس طرح کے لوگ، اس طرح کی محافل اسے ملتی چلی جاتی ہیں، بھلے وہ یہ گمان کر رہا ہو کہ یہ اس کا کمال ذاتی ہے۔ اب جب اس امتحان میں اقرار اور انکار کا اختیار ہے تو پھر بدبخت کون؟ وہ جنہوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا، اور فرمائے ان الذین کفروا بآیات اللہ، بآیات اللہ، اللہ کریم کی آیات ہیں، اللہ کریم کا حکم ہے، اللہ کریم نے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے، اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا انکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کریم کا انکار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کا انکار اللہ کے حکم کا انکار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرمایا، حالانکہ کفار نے، مشرکین نے یہ بھی اعتراض آپ پر اٹھایا کہ لوگ آپ تک باتیں پہنچاتے ہیں، لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں اور آپ جو سنتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ یہاں تک بدبختوں نے اعتراض اٹھایا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ شاید لکھ کر دیتا ہے اور آپ مخلوق کو بیان فرماتے ہیں، اور ان کے جواب قرآن کریم نے ارشاد فرمائے۔ اب وہ بدبختی جو میں نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ بدبختی کیا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی بدبختی جو ہے وہ بڑھا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علم الہی میں ہے کہ وہ کون کیا فیصلہ کرے گا، کون ہوگا، کیا فیصلہ کرے گا، کب کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ اللہ کریم کی قدرت ہے، وہ جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار جو کریں گے تو فرمایا ان کے لیے عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب جب قرآن کریم عظیم بیان فرماتا ہے، شدید بیان فرماتا ہے، تو شدت بالعموم اطلاق ہوگا، شدید اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اسی طرح کسی شے کی بڑائی میں اس کی بالعموم عظمت یا عظیم ہو جانا، تو یہ وہ حصے ہیں کہ بہت زیادہ جس میں بات کی جائے۔ اب جب بات عذاب شدید کی جائے گی تو پھر مخلوق قاصر ہے اس کی شدت کا احاطہ کرنے سے، چاہے جائے کہ جو اس کو بھگتے گا اس کے ساتھ ہوگی کیا۔ چونکہ حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ بھی دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، کہ وہ اتنی اس کی حدت ہے اور اتنی اس کی گرمی ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، یہاں یہ جو لمحات ہیں، آپ اسے لمحہ کہیں، آپ اسے منٹ کہیں، آپ اسے گھنٹہ کہیں، یعنی اس کے پیمانوں پر بات کریں، شب و روز یا ماہ و سال پر بات کریں، بعض دفعہ یہ لمحات اتنے مسحور کن ہوتی ہیں حالات اور واقعات کی وجہ سے کہ وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ وقت کیسے گزر گیا۔ اور یہیں اسی زندگی میں بعض حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وقت گزرنا محال ہو جاتا ہے، اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ وہ تکلیف اتنی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ گزر جائے، یہ وقت بیت جائے، اور وہی وقت ہے جو اس دنیا میں ہم بتا رہے ہیں اس میں طوالت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عام سی مثال آپ دیکھ لیں کہ کوئی بیمار ہے اور کوئی صحت مند ہے، رات ایک ہی ہے، جو بیمار ہے وہ سو نہیں پائے گا، تکلیف میں ہوئے گا، اس کی رات طویل لگے گی۔ جو صحت مند ہوگا، جسے نیند آئے گی، اس نے آنکھ بند کی اور آنکھ کھولی تو صبح ہو گئی، پل بھر میں رات بیت گئی، اور کسی کی رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ تو یہیں دنیا میں بھی آپ اندازہ کریں کہ وہ لمحات جو آسانی میں محسوس نہیں ہوتے، وہی لمحات
جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان میں سے گزارا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ گزر نہیں پاتا۔ اور جب آخرت میں اللہ کریم کسی تکلیف یا کسی اس حالت کی جہاں سزا کا اطلاق ہو جائے گا، ارشاد فرما رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں عذاب شدید، تو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شدت کس درجے کی ہوگی۔ اللہ معاف فرما دے اور ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ اب جب بات غالب کی آتی ہے تو یہاں پھر اللہ لا الہ الا ہو، وہی بنیادی حصہ جو سورہ کا مبارک کا ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کریم ہر طرح ہر پہلو سے غالب ہے، وہ قادر ہے، اور ہر پہلو سے کہیں کوئی شائبہ محتاجی کا اس کی نسبت نہیں جاتا۔ ہر پہلو سے، ہر حال میں، ہر کیفیت سے اللہ کریم کی جو دست قدرت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب یہ جو حصہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو عبادت کے لائق مانا جائے۔ اب عبادت کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت۔ صفات بیان فرمائی گئیں کہ وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، الحی القیوم۔ اب جس کی بھی اس کے علاوہ عبادت کی جائے اس کو یہ صفت نہیں ہے اس کے پاس، نہ اس کی زندگی کی ہمیشگی ہے، نہ زندہ ہونا اس کا کمال ذاتی ہے، اور نہ قیومیت کی یہ کیفیت اور حال ہے کہ خود بھی قائم رہے اور جو کچھ اس کے تحت ہر شے کے قیام کا سبب بن جائے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ساری مخلوق ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ خود بھی حق و باطل کو تفریق جو ہے اس کو واضح فرماتا ہے، بالکل واضح کر دیتا ہے، اور جو اللہ کریم نے مخلوق کو کلام ذاتی عطا فرمایا اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب ایک جگہ قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا گیا جہاں وحدانیت باری تعالیٰ کے حوالہ سے کہ اللہ کریم نے کتب سابقہ میں بھی مخلوق کو جو بنیاد ایمانیات کے وہ یہی عطا فرمائے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ عظمت ہے انسان اور انسانی حیات، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بالعموم حیات نہیں ہے، یہ حیات ہے لیکن بالخصوص ہے۔ اسے اللہ کریم نے اس کی تخلیق کو احسن التقویم ارشاد فرمایا، یہ تخلیق کا نمونہ ہے۔ بالعموم تخلیق، ہر شے، ایک مکھی ہے نا یا مچھر ہے، اس کا پر اس تمام جدت کے باوجود بعین ہی وہ پر نہیں بنایا جا سکتا، بعین ہی وہ پر نہیں بن سکتا۔ کسی تخلیق کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کے تخلیقی مراحل پر بحث ہو رہی ہے کہ اس کے بعد کون سا مرحلہ آتا ہے اور اس میں کیا شکل تبدیل ہوتی ہے۔ ان مراحل کی پہچان کامل نہیں ہو سکی، چاہے جائے کہ کوئی تخلیقی حصوں میں جا کر داخل ہو کہ جی وہ مچھر کا پر جو ہے وہ اسے بعین ہی تخلیق کر سکے۔ یہ ایسا نظام ہے اللہ کریم کا، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ تو جب آپ تخلیقی حصوں پر دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام، تو تمام مخلوق میں حضرت انسان کی تخلیق کو اللہ کریم نے تخلیقی نمونہ ارشاد فرمایا کہ تخلیق کا ایک احسن نمونہ اس نے پیدا فرمایا۔ اب اسے جو اس نے حیات بخشی، یہ تبخیری عمل نہیں ہے، یہ روح کا رشتہ جو منسلک ہوتا ہے انسان سے، جو وہ روح کا منسلک ہونا اسے حیات بخشتا ہے، یہ اسے نور بصیرت عطا فرماتا ہے۔ ایک تو ہے نا یہ آنکھ سے دیکھنا، اس آنکھ کا دیکھنا مچھر کا بھی ہے، مکھی کا بھی ہے، ہر جاندار کا ہے، چرند پرند جس کی نظر درست ہے، بالعموم جو بات کر رہا ہوں کہ وہ دیکھتا ہے۔ لیکن جو انسان دیکھتا ہے یہ صرف ظاہری جو ہے بصارت نہیں، اس کے ساتھ بصیرت بھی اسے نصیب ہے، اس کا دیکھنا ہر شے کی حقیقت تک آگاہی کا سبب بنتا چلتا ہے۔ لیکن ان حقائق کا جاننا جب تک یہ نہ ہو، انزل الفرقان، اصول اور ضابطے قرآن سے نہ لیے جائیں گے، ذات کی حیثیت پر اگر کوئی آئے گا، ذات سے کوئی پرکھے گا،
پھر خطا کھائے گا۔ اس کی جو وجودی استطاعت ہے اسے حق تک پہنچاتی ہے، اس نقطے تک پہنچا دیتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو سب کا پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، کوئی ایک ذات، یہ اس تک اس کی وجودی استطاعت پہنچاتی ہے۔ اسے نور ایمان نصیب ہو تو جو اسے رشتہ روح کا حیات کے لیے نصیب ہوا ہے وہ اس کی بصیرت میں اس درجے کا اضافہ کر دیتا ہے کہ اس کی ذات کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن حدیث شریف فرماتی ہے کہ اسے دیکھ کر اس کا حضور سر بسجود۔ اب یہ کمال نظر کا نہیں ہے، یہ کمال نور ایمان سے بصیرت میں پیدا ہوتا ہے، بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کریم جو ہیں وہ غالب ہیں۔ اب اس غلبے کو مخلوق کے غلبے سے اگر کوئی دیکھتا ہے پھر خطا کھا جاتا ہے، چونکہ ہر معاملے میں رجوع قرآن سے کرنا ہے۔ حدود و قیود یا جو حصے مقرر فرمائے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی اگر اپنی کوشش کرے گا نقصان اٹھائے گا، یقیناً نقصان اٹھائے گا۔ تو جب مخلوق کے غلبے کی بات آتی ہے تو مخلوق کا راج دلوں پر نہیں ہوتا، ان کی قوت بازو ظاہر پر اطلاق کر رہی ہوتی ہے۔ بڑے طاقتور بادشاہ ہیں کھڑے ہیں، انہی کا دربان دل میں انہیں بھلے کوس رہا ہو، اسے معلوم ہی نہیں اختیار تو کجا۔ لیکن رب کائنات اس کی جو دست قدرت ہے، کوئی ذرہ اس کی دست قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو جب اس طرف بات آئے گی تو یقینی جو بات ہے کہ وہاں پھر کوئی چوں چراں بھی نہیں اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کوئی شے عطا فرما دے، وہ معاف فرما دے، وہ بخش دے، سبب کر دے۔ کوئی اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، قرآن کریم بیان فرما۔ تو بدلے کی جب بات آتی ہے نا، غالب ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ اب بدلہ کیا ہے؟ ان اعمال کا بدلہ ہے جو کسی نے اختیار کیے۔ اچھے اعمال اختیار کیے تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور برے اعمال اختیار کیے ہیں تو اس کا بدلہ تکلیف دہ صورت میں ہوگا۔ غالب ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی کسی طرف بھاگ نہیں سکتا، ہر کوئی جو ہے وہ محتاج ہے۔ اب اس کو ایک اور پہلو سے آپ غور فرمائیں کہ وہ اتنا کریم، اتنی شان والا، غفور الرحیم، اس نے کرم فرمایا، اپنی عبادت کو پسند فرمایا، حیات دی، ہونا دیا، حسات دیں، ضروریات، تکمیلی ذرائع، ایک ایک رشتے کا جائزہ لیں، ایک ایک رشتے کی خوبصورتی اور اس کی تقویت جو ملتی ہے بندے کو، اسے دیکھیں۔ اس عالم آب و گل کی ایک ایک شے سے گزرتے آپ جائیں تو کتنا اس نے احسان فرمایا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو ہو کے بھی کہ اس نے پیدا فرما دیا تو اب وہ اپنی ذات پر اس کا قیام رہے، نہیں، اس کے قائم رکھنے سے جب تک کا اس کا قیامت وہ بھی اس کے دست قدرت سے ہے، وگرنہ ذاتی حیثیت میں کوئی اپنا قائم ہو کر بھی قیام نہیں رکھ سکتا۔ تو ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ اب جو جس راہ کا انتخاب کرے گا معزز سامعین کرام، اس طرح کے اس کو نتائج ملیں گے۔ یہ قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی آیات ہیں جنہیں بالعموم ترجمہ پڑھ کے بھی بندے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کیا فرمایا گیا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، فرمایا یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ایک ذات اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، جہاں بھی ہے جو بھی ہے وہ مخلوق۔ عالم کی بات ہو، عالمین کی بات ہو، ہم اس شمار سے واقف ہوں، ہم اس شمار سے واقف نہ ہوں،
اصولی بات جو ہے واحد ذات اللہ کی ہے جو خالق ہے، جس کا ہونا اس کی ذاتی صفت ہے، باقی جو کوئی ہے وہ اس کے حکم سے ہے، اس کی عطا سے ہے، اس کی تخلیق ہے، اس نے اسے ہونا عطا فرمایا۔ انسانی زندگی میں زمین و آسمان، اس کے ساتھ اس کی شناسائی بڑی ہے۔ زمین پر یہ بستا ہے، زمین سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، وابستگی اس کی زمین کے ساتھ ایسی ہے کہ مٹی بنیاد ہے وجود کی، پھر آمیزش جو وجود کی عناصر ہیں ان کی بھی ایک تخلیقی حصے زمین کی طرف کرتے ہیں۔ آسمان یہ وہ چھت ہے جس میں خوبصورتی بھی ہے، جو اس کی ضروریت کی جو حصے ہیں ان میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ وہیں سے جو پانی برستا ہے اس زمین میں رویدگی پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے رزق پیدا ہوتا ہے۔ اس زندگی کے بے شمار پہلو نصیب ہوتے ہیں، لیکن پانی برستا ہے۔ پھر صرف پانی کا برسنا نہیں ہے، اسی آسمان کی وسعتوں میں ستارے، سیاروں سے لے کر چاند اور چاند سے سورج تک، ہر ایک جہاں اپنی گردش میں ہے، وہاں اس سے اس زمین پر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جس سے پھر یہی مخلوق جو اس زمین پر بستی ہے، صرف انسان نہیں، کل مخلوق جو زمین پر بستی ہے یا زیر زمین ہے، اسے حیاتی اور اس کی ضرورت کی تقویت جو ہے وہ اسے نصیب ہوتی ہے۔ اب جو جہاں رہتا ہے اور جن حدود و قیود کو دیکھتا ہے، بھلے کلی طور پر نہ اب ہم اس زمین پر رہتے ہیں، کون کہتا ہے میں زمین کو کلی طور پر جانتا ہوں؟ ہم اس زمین کو کلی طور پر جاننا تو کجا، تمام جدت کے باوجود جو زمین کا گردا گرد علاقہ ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس تمام جدت، تمام جو مصنوعی سیارے ہم نے اڑا رکھے ہیں، ان کے باوجود زمین کے جو پورا حصہ ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ آئے روز نئی تحقیق ملتی ہے، نئے حصے ملتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ چیز دیکھی گئی، اس کے یہ اثرات ہیں، اس کا اس طرح کا وجود ہو جانا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر موسم کے اثرات کیا ہیں، آئے روز نئی تحقیق آتی رہتی ہے۔ پھر یہ جو تحقیق اور جدت، جو لوگ اس پر محنت کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے سمجھا وہی ہمیں بتائیں۔ اس تحقیق اور اس جدت کو اپنے حق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کلی طور پر جان بھی نہیں پائے، اور جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی ہو۔ اس لیے آج ہم اگر غور فرمائیں تو ہماری خوراک کے کتنے حصے ایسے تھے جو اس سائنس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے مضر ہیں، اور مخلوق نے چھوڑ دیے، اور کتنی اور چیزیں جو مصنوعی بنائی گئیں، ان پر آپ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیں۔ جب بہتات ہو گئی کہ جہاں سے لوگ اس کو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، وہاں بے شمار لوگ آ گئے، تو جہاں قوت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جنہوں نے بنت بن رکھی ہوتی ہے دنیا کے گردا گرد یا ممالک میں یا مخلوق میں، انہوں نے پھر کہا نہیں، یہ جو تحقیق تھی وہ تو درست نہیں تھی۔ وہ جو آپ چیزیں استعمال کرتے تھے کھانے پینے میں، آپ کے اجداد استعمال کرتے تھے، وہ تو بہت اچھی ہیں اور بہت اعلیٰ ہیں۔ پہلے وہ بیچیں، لوگوں کو اپنی وسائل سے ہٹا دیا، بنا کر بیچیں، لبجوکوں سے وہ بنیادی وسائل ختم ہو گئے، پھر وہاں آ کر انہیں کہا یہ تو قدرتی جو شے پیدا ہوتی ہے، اس جیسی تو شے ہے کوئی، اب پھر وہ بیچ رہے ہیں۔ تو جب ہم کلی تحقیق کو دیکھتے ہیں تو جہاں حیات سے متعلق شے ہے وہاں پر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، تو جہاں گرد و پیش کے حالات سے واقفیت کی بات آئے گی وہاں کتنی سچائی ہوگی۔ اس لیے جب ہم ہر چیز کا یا ہر بات کا احاطہ سائنس سے کریں گے تو سائنس کی حق کے مطابق جب آپ رکھتے ہیں تو بساط نہیں، پہلی بات۔ پھر جن کا اختیار ہے وہاں کیا نوری ایمان ہے۔
پھر وہاں سے جو بیان کیا جا رہا ہے کیا وہ اس کا مقصد واقعی وہ حقائق جو جانے ان کا بیان کرنا ہے؟ تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بے شمار چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں لیکن بیان کی جاتی۔ قطع نظر اس سے اگر سارے وسائل بروئے کار لا کر، ساری جدت بروئے کار لا کر کلی طور پر زمین کا گردا گرد کا جو حصہ ہے اسے کوئی نہیں جان پایا، زیر زمین کیا کچھ ہے اس کو کوئی جان پایا ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ اسی طرح جب آسمان کی وسعتوں کی بات ہوتی ہے تو ان وسعتوں میں کیا کیا پنہاں ہے۔ اب اگر ہمیں ٹیکنالوجی یا جدت نے ہوا سے خلا میں پہنچ کر اور وجود کی وہ جو کشش شکل زمین کی طرف اس سے نکل کر ہلکا ہو جانا، اب یہ عام آدمی کو بھی آپ اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہاں تک چیزیں دیکھیں، لیکن اس کی وسعت کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ پھر جب بات ستاروں اور سیاروں کی آتی ہے تو جو علوم سیاروں سے متعلق ہیں وہاں آپ دیکھیں تو ایک ایک سیارے کی حرکت سے زمین پر اور لوگوں کی زندگیوں میں اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ اپنی تحقیق اور علم جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اسے علم تک سمجھنا چاہیے، اسے تقدیر میں دخل سمجھنا جو ہے یہ درست نہیں۔ ہونا وہی ہے جو اللہ نے فرمایا تھا اور وہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ بنیادی صفت ہے خالق کی، مالک کی، کوئی اور اس میں دخل جسے وہ عطا فرما دے جتنا عطا فرما۔ لیکن یہ جو آج ہم لے کر حساب بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ہوگا فلاں ہوگا، اس سے بندہ پوچھے تمہیں اپنے کل کی سمجھ ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو وہ اس سے قاصر ہے، جو اپنی سمجھ سے قاصر ہے وہ دوسرے کی کیا عقدے کھول دے گا اور گانٹھیں اسے کھول کر دے گا۔ تو جب بات آتی ہے زمین و آسمان کی تو ان سیاروں کے اثرات، ستاروں کے اثرات، چاند، اب ہم تو چاند کو دیکھتے ہیں نا کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے جی، جب چاند پورا ہوتا ہے اس کی روشنی بھی ہے اور روشنی کی ایک ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، لیکن چاند کا طلوع غروب جو ہے وہ آپ کی خوراک جو جنس ہے اس کی مٹھاس کا سبب ہوتا ہے، وہی مد و جزر پیدا کرتا ہے، بخارات پیدا ہوتے ہیں، بارش برستی ہے۔ اگر سورج اپنی عدت نہ دے تو چاند کی وہ جو ٹھنڈک ہے اور وہ جو روشنی ہے وہ بھی نہ رہے۔ سورج کا زمین پر اتنے ہی پہلوؤں سے اثرات ہیں کہ اس کا شمار محال ہے کہ اگر میرے وجود کی ضرورت وہ پوری کر رہا ہے تو شاید ایک چونٹی جو ہے شاید اس کے جو آگے انڈے ہیں یا اس کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی تقویت کا سبب سورج ہو رہا، تو ہمیں معلوم نہیں کتنی ہی طرح سے وہ ہمیں تقویت ہے۔ اب یہاں مثال زمین و آسمان کی دی گئی اس لیے کہ یہاں تم بستے ہو، آسمان کو دیکھتے ہو بھلے نہیں دیکھ پاتے، زمین پر رہتے ہو رہتے ہوئے بھلے نہیں جان پاتے، لیکن جانتے تو ہو بالعموم یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے۔ اس زندگی میں ایک اختیار ہے، ہر کوئی سبب اختیار کرتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اس کا رد عمل ہوتا ہے، ایک حرکت ہوتی ہے جو مختلف زندگی کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ تو فرمایا اس سارے میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس سے مخفی ہو۔ اب یہ بھی اظہار ہے قدرت کا کہ یہ نہ جانو کہ اگر کوئی غلطی کرو گے، حق کا انکار کرو گے تو اس کے دستے قدرت سے باہر ہو یا وہ جانتا نہیں، اس کا علم عذوری ہے۔ ہمارے لیے وقت کی تقسیم ہے، ہم بات کرتے ہیں ماضی میں یہ ہوا تھا، حال میں اب یہ ہے، مستقبل یہ ہوگا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن تقسیم اوقات ہوتی ہے، ہر شے اس کے حضور ہر لمحے حاضر ہے۔ اب غور فرمائیں، ایمان کی یہ کیفیت نصیب ہو کہ میں ہر حال میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، ایک لحظے کو اس کیفیت کو سوچ کر پھر دیکھیں کہ ہمارے اعمال تو کجا، ہماری سوچ کتنی پاک اور صاف ہوتی چلی جائے۔ اب ایک بہت بڑا سوال آتا ہے
کہ جی کیسے اللہ کا قرب حاصل کریں. پہلے تو کہتے تھے نا کہ اللہ کی تلاش ہے، حق کی تلاش ہے. عجیب بات، جو سوال ہی غلط ہے. حق موجود ہے، اپنی اندھے پن کے علاج کی ضرورت ہے، اس کی ذات تو موجود ہے. اب یہ ایک اور بات آتی ہے کہ اللہ راضی کیسے ہو، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو. یہ قرآن کریم اس نے کیوں نازل فرمایا؟ یہ اس نے ارشاد جو فرمایا تمہارے لیے کہ یہ تمہاری راہ ہدایت ہے، تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس پر جو حکم اس نے عطا فرمایا یہ زندگی کا نصاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جب ہم بات یا کریں یا پوچھیں ہاں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، حلال حرام کا خیال کرتے ہو، سچ جھوٹ کا کوئی منصفی کرتے ہو، خاموش. وہ حصے جو تمہیں یہ تقویت دیں کہ نہ صرف اللہ جل شانہ کی عطا کو سمجھ پاؤ، اسے اس کی عبادات کو اختیار کرتے ہوئے اس کی رضا کا حصول تمہیں نصیب ہو، پھر سوال کرتے ہو بدعملی کے ساتھ کہ بے عملی میں بھی زندگی بسر کرتے ہو، پھر کہتے ہو کیسے میں اللہ کو راضی کروں، کیسے اسے جانوں. سب سے پہلی بات کہ اللہ کسی سے ناراض نہیں ہے. ہمارے اعمال کے نتائج ہیں جو ہم نے بھگتنے ہیں، اس سے اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. اس نے تو پیدا فرمایا تمہیں، اس نے تو تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا. کلام ذاتی عطا فرمایا، مخلوق کے سوالات کا جواب رب کائنات نے عطا فرمایا. سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے کسی کے پاس یا کسی کی سوچ یا کسی کی ذہن میں، جواب پہلے موجود ہوتا. اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس آسمان کے سائے میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ کریم کے ایسی مخلوق اور ایسے بندے جو سوال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، جواب وحی الہی سے آیا. کتنی بڑی عطا. ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مالک اور ملازم کا اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کلام نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ نہیں بتا سکتے اپنے مالک کو کہ میں کیا چاہتا ہوں یا کیا سوچتا ہوں. دونوں انسان ہیں، دونوں محتاج ہیں، دونوں فانی جان کے فانی زندگی پوری کر رہے ہیں. آج ہمیں بتائیں کہ آج جو ہمارا حکمران ہے کتنی لان تان ہے حکومت پر، حالات میں کتنی کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود میں آپ اٹھ کر جا سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی میں حکمران سے بات کر کر آتا ہوں. وہ بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق. وقتی اختیار ہے ان کے پاس، یہیں سے باہر جاتے ہیں، باہر ممالک پر سڑکوں کے کنارے دھکے کھاتے پھرتے ہوتے. یہاں کرو کوئی بات نہیں. مالک کائنات نے، اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اور ایک ایک سوال، ایک ایک ضرورت، ایک ایک احتیاج اس نے پوری فرمائی. یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہماری ضرورت ہے، عبادات ہماری ضرورت ہیں، یہ ہمیں تقویت دیتی ہیں، ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہمیں بندگی نصیب ہو، ہم بندے ہو سکیں، یہ ہمیں نصیب ہو. اور جو ایمان سے باہر جاتا ہے قلم بل عدل، وہ جانوروں سے بدتر ہے. قرآن کریم بیان فرماتا ہے. یہ ہم نہیں دیکھتے جو دنیا میں لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، کیا کہتے ہو اسے؟ یہ نہیں کہتے یہ جانور ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ درندے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے گرد و پیش حالات، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں کیا کہتے ہو؟ درندگی نہیں کہتے. جو زیادتی کرتا ہے اسے درندگی نہیں کہتے، جو کر رہا ہے اسے درندہ نہیں کہتے. تو انسان کا انسان ہونا، اس کی ضرورت ہے کہ وہ نور ایمان پر آئے، عبادات اختیار کرے، یہ اس کی ضرورت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی نہیں جاتی، کو بتائیں کیسے پڑھیں. کھانا کھایا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، سونے کو تم سمجھ لیتے ہو، پہننے کو سمجھ لیتے ہو، انا پر اور بڑھائی پر بات کرنی ہو وہ کہہ سن لیتے ہو، نماز کو دل نہیں کرو. یہ اپنے اندر کی کوتاہیاں ہیں،
اپنے اندر کے وہ جو بنیادی فیصلے ہیں کہ اللہ کریم کی رضا چاہیے، وہاں کمزوری ہے۔ تو زمین و آسمان کی جب رب کائنات نے معزز سامعین کرام مثال دی، تو یہاں ہم بستے ہیں، تو جہاں کوئی بستا ہو وہاں سے اس کی شناسائی بالعموم باقی جگہوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آسمان کی وسعتوں کی یا 7 آسمان کی، عرش بالائے عرش کی، ہمارے لیے تو وہ حکم ہے کہ جو اس نے فرمایا اسے مانا جائے، بعین ہی مانا جائے، غیر مشروط مانا جائے۔ تو جب مثال دی یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو میاں دو دھوکہ جسے دینا ہے، بولو جھوٹ جو بولنا ہے، اس گمان میں رہو کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جس کے حضور جا کر پیش ہونا ہے وہ جانتا ہے، جسے جا کر جواب دینا ہے وہ جانتا ہے۔ دو مخلوق کو دھوکے، اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دو، نتائج بھگتو گے اس کے۔ فرمایا نا ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ انہوں نے، کافر اور مشرک نے، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، انکار کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اسے شدید عذاب ہوگا۔ آج اللہ کا حکم جو نہیں مانے گا وہ کس زمرے میں آئے گا؟ جو احکامات دین اسلام کی ہیں، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کو حکم ہے؟ اس کی مخلوق کو ہے، اور اس مخلوق میں جو مانے گا پھر وہ ماننے والوں میں داخل ہوگا۔ تو جو انکار کرے گا وہ پھر کہاں جائے گا؟ وہ بھی پھر اس طرف جائے گا کہ جہاں انکار کرنے والے گئے۔ تو جب بھی قرآن کریم میں اپنے لیے آپ رہنمائی تلاش کر رہے ہوں تو مخاطبین میں اپنے آپ کو سامنے رکھیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کا دیکھنا باعث برکت، قرآن کریم کا چھونا باعث برکت، قرآن کریم کا گھر میں ہونا باعث برکت، اور کیا خوش نصیب اور خوش بخت ہیں جنہیں اللہ کریم اس کے حفظ کی توفیق دے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہو۔ اور کیسی خوش بختی ہے کہ کلام، اعمال، کردار اس میں قرآن ہو، وہ بول رہا ہو تو قرآن کے مطابق بول رہا ہو، عمل کر رہا ہو تو قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہو، اس سے توقع کو کر رہا ہو تو کہے نہیں یہ ایمان والا ہے، اس سے توقع وہ ہوگی جو اللہ کا حکم ہے، عملی صورت تک۔ لیکن جب بھی قرآن کی طرف دیکھتے ہو، جب بھی قرآن سے رجوع کرتے ہو، جب بھی قرآن کریم کے مخاطبین کو دیکھتے ہو تو یہ نہ دیکھا کرو کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے تو یہ دوسروں کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ پہلا مخاطب جو تلاوت کر رہا ہے وہ خود ہے۔ یہاں میں آپ کے روبرو گزارشات پیش کر رہا ہوں اور قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ جو کچھ فرما رہا ہے مالک یہ سارے کے مخاطبین آپ ہیں تو میں پھر کہاں ہوں؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میں دیکھوں مجھے میرے اللہ نے کیا حکم فرمایا، قرآن کریم مجھے کہاں کس حد پر پابند فرما رہا ہے، کہاں کیا اجازت ہے۔ پھر جب اس کیفیت سے میں آپ سے بات کروں گا تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی اتنی صداقت ہوگی کہ وہ آپ کے قلوب تک اثر کرے گی۔ یہ ہم جو تبلیغ کرتے ہیں مخلوق پر، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ہمارے الفاظ کے وزن کیوں نہیں ہیں؟ اوزان کیوں بگڑ گئے ہیں؟ لوگ حق مانتے ہیں، حق پر عمل نہیں کرتے، کیوں ہے ایسا؟ متزلزل ایمان ہمارے کیوں ہے؟ یہ بنیادی وجہ ہے۔ ہم سارا انصاف اور منصفی دوسرے کے لیے چاہتے ہیں، اپنا تجزیہ نہیں کرتے۔ اور وہ مالک فرما رہا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو کیا میرا اور آپ کا حال اس سے پوشیدہ ہے؟ اللہ کریم ہماری کمزوریاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے۔ جمعۃ المبارک ہے، اس کی برکات گھڑیاں ہیں، اللہ اسی صدقے ہم پر رحم فرمائے، دین کی سمجھ دے، دین پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ کریم حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔